بجائے اس کے کہ مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی غلامی مضبوط کرتے، حضور کے دامن کو مضبوطی سے تھامتے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت سے اپنے سر تا پا کو، اپنے پورے سراپا کو حضور کی سنتوں سے اپنے آپ کو آراستہ کرتے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت اور اتباع کے اندر شب و روز بسر کرتے. لیکن مسلمانوں کے اندر ایک طبقہ ایسا جو ہے وہ نکل پڑا ہے کہ جو اس بات کو کنٹروورشل بنا رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوشی کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، حضور کو اختیارات ملے تھے کہ نہیں ملے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ کچھ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. تکڑیاں پکڑ لی ہیں، ترازو پکڑ لیے ہیں. حالانکہ دینے والی ذات حضور کو اللہ کی ہے، لینے والی ذات اللہ سے رسول اللہ کی ہے. یا تو دینے والا جانے کہ کیا کیا دیا ہے اور لینے والا جانے کہ کیا کیا لیا ہے. تیسرا کون ہے جو لیتے ہوئے اور دیتے ہوئے دیکھ رہا تھا، جو یہ تعین کر سکتا ہے کہ حضور کو کیا دیا گیا اور کیا نہیں دیا گیا؟ یہ مسلمان کو زیب نہیں دیتا. تو عزیزان محترم، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. یہ رسول جنہیں ہمیں شاہد بنا کر بھیجا ہے، مبشر بنا کر بھیجا ہے، بشیر بنا کر بھیجا ہے، نذیر بنا کر بھیجا ہے، خوشخبریاں دینے والا بنا کر بھیجا ہے، ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے. تمہارا کام کیا ہے؟ ان کو بھیجنے کا مقصد کیا ہے؟ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. عزیزان محترم، ہر کوئی مدعی ہے میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں اور میں رسول اللہ پر ایمان رکھتا ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، لیکن ان کا ایمان کیا اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہے یا نہیں ہے؟ یہ جاننے کی ضرورت ہے. اللہ پر ایمان کا مطلب فقط یہ نہیں کہ بس اللہ کو اللہ مان لو کہ اللہ ہے اور بس ہم اس کے بندے ہیں اور یہی کافی ہے. باقی جو اللہ کی الوہیت کی شانیں ہیں کہ اللہ فنا سے پاک ہے، اللہ اونگ سے پاک ہے، اللہ موت سے پاک ہے، اللہ شادی سے پاک ہے، اللہ اولاد سے پاک ہے، وہ خود بھی کسی کی اولاد نہیں ہے، وہ نہ ہی اس کی کوئی آگے اولاد ہے، وہ ہر قسم کے عیب سے پاک ہے، بلکہ شائبہ نقص سے بھی اللہ پاک ہے. یہ سب کچھ بھی ساتھ ساتھ ماننا ضروری ہے. لیکن کئی لوگ ہوئے ایسے اپنی کتابوں کے اندر لکھ گئے، اور لوگ جو ہیں ایسے عقیدے والوں کو اپنا امام بھی بناتے ہیں، ان کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے ہیں، ان کے جنازے بھی پڑھتے ہیں، ان کے ساتھ رشتے بھی کرتے ہیں. کیا لکھ گئے؟ کہ خدا جھوٹ بول سکتا ہے. معاذ اللہ. خدا کی اگر جھوٹ پر قدرت نہ مانو تو بندے کی قدرت ہے کہ بندہ بول لیتا ہے اور اس کا خدا نہ بول سکے، اس طرح تو بندہ خدا سے بڑھ جائے گا. معاذ اللہ. یہ دیکھیں کیسا قیاس کیا جا رہا ہے، کیسی جو ہے عقل سے پیدل جو ہے وہ دلیل دی جا رہی ہے کہ ہماری گناہ پہ قدرت ہے اور ہمارے پیدا کرنے والے کی گناہ اس کو کذب پر قدرت نہ ہو. معاذ اللہ. یہ الوہیت بیان کرنے کا یا توحید بیان کرنے کا کون سا طریقہ ہے؟ معاذ اللہ. تو ایسے فاسد عقیدوں سے مسلمانوں کو بچنا چاہیے. لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ پر ایمان ایسے لاؤ جیسا ایمان لانے کا حق ہے. کتنے سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو محاوروں کے اندر کفریات بکتے ہیں، کفریہ جملے بولتے ہیں، اللہ رب العالمین کا جو ہے اللہ کے لیے جہد کو ثابت کرتے ہیں. کئی ایسے فرقے ہو کر فنا ہو گئے، ان کی باقیات بھی آج کچھ نہ کچھ کسی طریقے سے اور ناموں سے موجود ہیں، جنہوں نے اللہ کا جسم مانا کہ اللہ بھی جسم رکھتا ہے. قرآن میں ید اللہ کا ذکر ہے، اللہ کا ہاتھ ہے. ان کے ہاتھوں پر جب حضور نے بیعت لی تھی جو ہے حدیبیہ کے مقام پر بیعت رضوان، تو جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے بیعت لی، اپنے ایک ہاتھ کو حضرت عثمان کا ہاتھ قرار دیا اور دوسرے ہاتھ کو اس کے اوپر رکھ کر کہا کہ میں عثمان کے قصاص کا بیعت بھی کرتا ہوں. اور صحابہ نے بھی بیعت کی. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ بیعت محبوب تم نہیں لے رہے، میں لے رہا ہوں. یہ بیعت تم سے نہیں کر رہے، اللہ سے کر رہے ہیں، اور ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے. اس طرح کی آیات اور احادیث جب کچھ لوگوں نے دیکھی، اور چونکہ علم سے پیدل تھے وہ اور کسی اہل ادب اور اہل علم اور اہل اللہ کی صحبت سے انہوں نے علم حاصل نہیں کیا تھا، تو وہ کیا کہنے لگے کہ یہ دیکھو اس میں تو اعضاء کا ذکر ہے، تو اللہ کا بھی ہاتھ ہے. اللہ رات کے آخری پہر میں آسمان پر آتا ہے اور نزول فرماتا ہے. حالانکہ یہ
آیات اور یہ احادیث متشابہات سے ہیں، ان کا حقیقی معنی اللہ ہی جانتا ہے یا اللہ کی عطا سے اس کے رسول جانتے ہیں۔ اس کو اپنی عقل سے ظاہر ترجموں کو پڑھ کر اور یہ مراد لے لینا کہ اللہ کا بھی کوئی ہاتھ ہے، اللہ کی بھی کوئی پنڈلی ہے جو وہ جہنم میں رکھے گا تو جہنم کی آگ ٹھنڈی جو ہے ہونا شروع ہو جائے گی، اس طرح حدیث میں ذکر ہے کچھ اس طرح کے کلمات کا، جس طرح حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ فرماتا ہے میرا بندہ میرا قرب کیسے پاتا ہے، فرائض کی کثرت کر کے، پابندی کر کے، اس کے علاوہ نوافل کی کثرت کر کے وہ اتنا میرے قریب ہو جاتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کے قدم ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اس کے کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ تو جب اس طرح کے الفاظ حدیثوں میں دیکھے تو بعض لوگ کہنے لگے کہ اللہ کے کان بھی ہیں، حالانکہ عقیدہ توحید کیا ہے؟ اللہ سنتا ہے پر وہ کانوں سے پاک ہے، وہ دیکھتا تو ہے لیکن آنکھوں سے پاک ہے، وہ کلام تو فرماتا ہے لیکن منہ اور زبان سے وہ کیا ہے؟ پاک ہے۔ اللہ رب العالمین حاضر و ناظر، اللہ کے لیے یہ الفاظ بھی علماء نے بولنے سے منع فرمایا ہے کہ حاضر اور ناظر یہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بولے جاتے ہیں کلمات۔ اللہ رب العالمین تو ساری کائنات کو گھیرے ہوئے ہے، اللہ کی قدرت ساری کائنات کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ جو حاضر ہے وہ کہیں حاضر ہوتا ہے اور کہیں غائب ہوتا ہے، تو اللہ تو غائب ہونے سے کیا ہے؟ پاک ہے۔ جو ناظر ہے، ناظر نظر سے ہے، نظر کے لیے منہ چاہیے، اللہ تو منہ سے بھی پاک ہے، اللہ تو آنکھ سے بھی پاک ہے، وہ دیکھتا ہے لیکن وہ منہ سے، وہ آنکھوں سے کیا ہے؟ پاک ہے۔ اللہ رب العالمین کا دیدار جنتیوں کو عطا ہوگا لیکن وہ بلا کیف ہوگا۔ اللہ رب العالمین کے محبوب فرماتے ہیں تم اپنے رب کو ایسے دیکھو گے جیسے 14ویں رات کے چاند کو دیکھتے ہو۔ اللہ رب العالمین کسی جہت میں نہیں ہے، اللہ رب العالمین کسی ڈائریکشن میں نہیں ہے، کیونکہ جہتیں جو ہیں، یہ ڈائریکشن جو ہیں، یہ جسم کی ہوتی ہیں، یہ مادے کی ہوتی ہیں۔ اللہ تو مادے سے پاک ہے، اللہ مادیات سے کیا ہے؟ پاک ہے۔ جسم کے لیے آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے یہ 6 جہات ہوتی ہیں۔ اللہ رب العالمین اوپر ہونے یا نیچے ہونے، دائیں ہونے یا بائیں ہونے، آگے ہونے یا پیچھے ہونے سے کیا ہے؟ پاک ہے۔ اللہ رب العالمین کی حقیقت کو کوئی انسان جان نہیں سکتا۔ تو عزیزان محترم، لتؤمنوا باللہ کا یہ معنی ہے، یہ نہیں کہ اللہ کا جو ہے وہ کلمہ تو پڑھیں لیکن اللہ کے شایان شان جو شان نہیں ہیں وہ چیزیں اللہ کے لیے مانیں۔ کئی لوگوں نے ترجمہ کرتے ہوئے خطا کھائی کہ عمل کرنے سے پہلے اللہ کو پتہ نہیں ہوتا، جب کوئی عمل کرتا ہے پھر اللہ کو پتہ چلتا ہے۔ معاذ اللہ، ترجمے ایسے کیے ہیں، معاذ اللہ۔ کہیں لفظ مکر آیا تو مکر ہی کی نسبت اللہ کی طرف کر دی۔ عربی میں مکر اور اس کے کئی معنی ہیں۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، یہودیوں نے چال چلی عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے، شہید کرنے کے لیے، اور اللہ رب العالمین نے ایک ہی لفظ اس آیت میں جو ہے وہ 3 مرتبہ ذکر فرمایا ہے، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ ماکرین، ماکر بھی جو ہے وہ مکر سے ہے، ماکرین کا مادہ بھی مکر ہے، مکرو کا مادہ بھی مکر ہے، لیکن ایک ہی لفظ کے عربی کے اندر کئی معنی ہوتے ہیں۔ دیکھا جاتا ہے کہ نسبت جس کی طرف کی جائے گی معنی اس اعتبار سے کیا جاتا ہے۔ بہت سے لوگوں کے گھروں میں ترجمے موجود ہوں گے، 3 پارے کو جا کے 14واں رکوع جہاں سے شروع ہوتا ہے 13واں ختم ہوتا ہے، یہ آیت جا کے پڑھیے اور دیکھیں کہ آپ کے گھر میں کون سا ترجمہ ہے۔ جنہوں نے اللہ کو مکار ثابت کیا ہے ان لوگوں کا ترجمہ ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یا کسی عاشق رسول کا لکھا ہوا، کسی مؤدب الہی کا لکھا ہوا، مؤدب خدا کا اور مؤدب رسول اللہ کا لکھا ہوا ترجمہ کنز الایمان کس کے گھر میں موجود ہے، کہ انہوں نے مکر کیا اور اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بچانے کی خفیہ تدبیر فرمائی۔ دوسری جگہ مکر جب اللہ کی طرف منسوب ہوا تو معنی کیا ہے؟ خفیہ تدبیر فرمائی۔ لیکن بہت سے خطا کاروں نے خطا کھائی اور منہ کے بل جا پڑے، اپنا بھی ایمان برباد کیا اور پڑھنے والوں کا بھی ایمان برباد کر گئے۔ اور کیا ترجمہ کیا کہ انہوں نے مکر کیا اور اللہ نے بھی مکر کیا اور اللہ بہتر مکر کرنے والا ہے، معاذ اللہ۔ کسی نے لکھا انہوں نے چال چلی، اللہ نے بھی چال چلی، اللہ بہتر چال چلنے والا ہے۔ کسی نے داؤ، بھائی مجھ سے داؤ کھیل رہا ہے، جس طرح ہم بولتے ہیں، داؤ نہ کر، دغا نہ کر،
اس طرح کے الفاظ جو ہم اپنے کسی بڑے بھائی کے لیے، کسی معزز کے لیے بولنے گوارا نہیں کرتے اور معیوب سمجھتے ہیں، انہوں نے اللہ کے لیے ایسے الفاظ بول دیے، اور پھر بھی مدعی ہے، دعوے دار ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ تو لتؤمنوا باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ، اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کو ہر عیب سے پاک مانو، کیونکہ وہ تو سبحان ہے۔ وہ کیا ہے؟ سبحان۔ سب جواب دیں، وہ کیا ہے؟ سبحان ہے۔ سبحان الذی، وہ ذات پاک ہے، تبھی تو اس کی تسبیحات ہم بیان کرتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یہ اللہ پر ایمان نہیں ہوگا کہ اللہ کے لیے عیب بھی مانو۔ اسی طرح فرمایا کہ اللہ کے رسول پر بھی ایمان لاؤ۔ اللہ کے رسول پر ایمان لانا کیا ہے؟ بس یہ مان لو کہ حضور اللہ کے رسول ہیں، اور باقی سب کچھ جناب جو مرضی کہتے رہو حضور کے بارے میں، جس طرح کافر کہتے تھے کہ جیسے ہم بشر ہیں یہ بھی بشر ہیں، ہم بشر سے بڑھ کر نہیں ان کو مانیں گے، ہم ان کو کیسے رسول مان لیں؟ اللہ نے رسول بھیجنا ہوتا تو کوئی جن بھیجتا، کوئی فرشتہ بھیجتا۔ ان کے بھی 2 ہاتھ، ہمارے بھی 2 ہاتھ، ان کے بھی پاؤں ہمارے بھی پاؤں، یہ بھی شادی کرتے ہیں ہم بھی کرتے ہیں، یہ بھی کھاتے پیتے ہیں ہم بھی کھاتے پیتے ہیں، یہ بھی بازاروں میں چلتے ہیں ہم بھی چلتے ہیں، تو اس سے بڑھ کر نہیں مانیں گے۔ یہ مشرکین کہتے تھے، کفار کہتے تھے کہ ہم انہیں جو ہے وہ یہ تو ہمارے جیسے بشر ہیں، یہ ہمارے جیسے بشر ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حقارت کرنے والے، تحقیر کرنے والے لوگوں کے جراثیم آج بھی موجود ہیں، جو یہ کہتے آپ کو سنائی دیتے ہوں گے، کہتے ہوئے آپ کو دکھتے ہوں گے کہ حضور تو بشر ہیں، حضور تو ہم جیسے بشر ہیں، اور حضور کی تعظیم ایسی کرو کہ جتنی بڑے بھائی کی کرتے ہو، اس سے بڑھ کر نہیں۔ یہ ان کی عقائد کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، یہ عقائد کی کتابوں میں، جس سے عقیدہ، جس سے ایمان قائم ہوتا ہے۔ تو بتائیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایسی تعظیم کرنی چاہیے، اللہ نے ایسی تعظیم کا حکم دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، ایک فرقہ کھڑا ہو گیا، 200 سال پہلے کی بات ہے، قادیانی فرقہ کھڑا ہو گیا کہ حضور آخری نبی نہیں ہے، آخر میں آنا کون سا کوئی فضیلت کی بات ہے۔ ایک اور فرقے والوں نے ان کی تائید کر دی کہ آخر میں آؤ یا پہلے آؤ یا بعد میں آؤ، یہ کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے۔ اور وہ اس فرقے نے بھی کہا کہ آخر میں آنے کا یہ نہیں اس کا مطلب کہ آخر میں آنا، بلکہ اس کا مطلب ہے خاتم کا کہ مہر لگانا، حضور جس پر مہر لگاتے جائیں گے وہ نبی بنتا جائے گا، معاذ اللہ ثم معاذ۔ قرآن کی ایسی تحریف کر دی، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، اس طرح کی تعبیریں۔ تو کیا اس کا محمد رسول اللہ کلمہ پڑھنا یہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگا؟ ہرگز نہیں۔ کہ حضور خاتم النبیین ہیں، حضور نے اس کی تفسیر خود فرمائی ہے، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں ہی سب سے آخر میں آنے والا نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی نبی آ سکتا ہی نہیں۔ ایسا فرقہ بھی موجود ہے کہ جس کے بڑے نے لکھا اپنی کتاب کے اندر کہ حضور کے زمانے میں بھی کوئی نبی آ جائے یا آپ کے بعد میں بھی کوئی آ جائے تو آپ کے آخری ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، معاذ اللہ۔ اس نے تو ختم نبوت کا انکار کر دیا، اور ختم نبوت مسلمانوں کا، اسلام کا، قرآن کا ایسا عقیدہ ہے جس پر ہماری امارت ایمان قائم ہے۔ اگر یہ بنیاد کمزور ہے تو ایمان بھی برباد ہے، یہ بنیاد مضبوط ہے تو پھر ہمارا ایمان بھی مضبوط ہے۔ ایویں نہیں 1953 کے اندر لاکھوں مسلمانوں نے اپنے خون دیے تھے اس چیز کو منوانے کے لیے کہ یہ جو فرقہ ہے مرزئی قادیانی، یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، یہ مرتد ہے، یہ مسلمان نہیں ہے۔ تو بہرحال رسول اللہ پر ایمان ایسے لانا کہ حضور کی ختم نبوت کا انکار کر دینا۔ اللہ رب العالمین نے کئی آیات میں فرمایا کہ میں نے نبیوں کو علم غیب دیا ہے، میں نے انبیاء کو علم غیب دیا ہے، اور بعض آیات میں اللہ نے نفی بھی کروائی ہے۔ جہاں نفی کروائی ہے وہاں اس علم غیب کی نفی کروائی ہے جو اللہ کی شان ہے، کہ جو اللہ کو کسی نے نہیں دیا، اللہ کو خود سے ہے۔ اور جہاں پر اقرار فرمایا ہے، کروایا ہے اور اس بات فرمایا ہے، وہاں اس علم غیب کا ذکر فرمایا ہے جو اللہ کی عطا سے انہیں ملا ہے۔ تو لوگ مطلقاً علم غیب کا انکار کر دیتے ہیں۔ اس کی مثال یوں سمجھیے، اللہ کا حکم ہے کہ رسول اللہ پر ایمان لاؤ، وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، اور ان کی تعظیم کرو، ان کی توقیر کرو۔ تعظیم کیسے ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو ہے وہ کمیاں بیان کر کر کے تعظیم ہوگی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو چھپا کر تعظیم ہوگی، حضور کے ولادت کے موقع پر بتیاں بجھا کر، چراغ بجھا کر
اور بدعت کی رٹ لگا کر تعظیم ہوگی، یا حضور کی شانوں کے چرچے کر کر، چراغاں کر کر، شیرینیاں بانٹ کر، اور جناب کتنا تبرکات کو تقسیم کر کے، دعوتیں عام کر کے، فقراء غرباء کے اندر صدقات کر کے اس طرح حضور کی تعظیم ہوگی؟ حضور اللہ کا فضل ہے، اللہ کی نعمت ہے، اور اللہ فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اے محبوب ان سے کہہ دو کہ جو اللہ کے تم پر فضل ہیں، جو اللہ کی تم پر رحمتیں ہیں، مومنوں کو چاہیے کہ اس پر خوب خوشیاں منائیں، ان پر خوب خوشیاں منائیں۔ اور اللہ کی، حضور اللہ کی نعمت ہے یا نہیں ہے؟ بتائیے، حضور اللہ کی نعمت ہے یا نہیں؟ بلند آواز سے جواب دو۔ بے شک ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، میری نعمت پر خوب اپنے رب کا چرچا کرو، یعنی کہ نعمتوں کا چرچا کرو جو رب نے تم پر نعمت کی ہے۔ تو ہم چرچا کرنے کے لیے تو یہاں بیٹھے ہیں۔ چرچا کرنے کا انداز یہ ہے کہ وہاں ماتم شروع کر دیا جائے، وہاں رونا پیٹنا شروع کر دیا جائے، وہاں پر مسلمانوں کو خیر کے کاموں سے روکنا شروع کر دیا جائے۔ نہیں، خیر کے اسباب جو ہے مہیا کیے جائیں تاکہ اور لوگ بھی آ کر خیر کے کام کریں۔ تو عزیزان محترم، مثال سے سمجھیے کہ ایک محفل ہے جس کے اندر ہندو بھی موجود ہے، عیسائی بھی موجود ہے، سکھ بھی موجود، یعنی کہ یہودی بھی موجود ہے، اور مسلمان بھی موجود ہے۔ بڑے غور سے سننے والی یہ بات ہے۔ ایک محفل میں ہندو، عیسائی، یہودی، مسلمان سب موجود ہیں، اور باری باری ان کو موقع دیا جاتا ہے کہ کچھ کلمات کہو۔ تو ہندو آتا ہے اور وہ جناب کہتا ہے کہ میرا رام چندر وہ تھا جس نے سیتا کے ساتھ شادی کرنے کے لیے بہت بڑی کمان کو توڑ کر 2 ٹکڑے کر دیا۔ وہ اپنے رام کی جناب یہ فضیلت بیان کرتا ہے کہ جناب میرے مذہب کا جو بانی ہے، دیکھو اس کی طاقت کیسی تھی کہ اس نے کمان کو 2 ٹکڑے کر دیا۔ عیسائی کو موقع ملتا ہے کہ آؤ تم بھی کچھ بتاؤ۔ وہ کہتا ہے کہ میں اس مذہب سے تعلق رکھتا ہوں جس کے بانی عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اور ان کو دیکھو کیسا کمال ان کے رب نے دیا تھا کہ وہ مردوں کو زندہ کر کے اپنا کلمہ پڑھا لیتے تھے، وہ مادرزاد اندھوں کو بینائی دے دیتے تھے، وہ کوڑ کے مریضوں کو ہاتھ پھیرتے مسیح علیہ السلام تو ان کو شفا مل جاتی تھی۔ میرے نبی ایسے ہیں، میں ایسے مذہب کا پیروکار ہوں۔ اس نے اپنے مذہب کی اور اپنے نبی کی تعظیم اور ان کی شان بیان کی۔ یہودی کو موقع ملا، یہودی آیا اور وہ کہنے لگا کہ میں اس مذہب یہود سے تعلق رکھتا ہوں اور جس کے بانی موسیٰ علیہ السلام ہیں، کہ جنہوں نے اپنے لکڑی کے عصا کو پتھر پر مارا تو پتھر سے پانی کے چشمے جاری ہو جاتے تھے۔ یہ ہے میرے نبی کی شان، یہ ہے ہمارے جو ہے وہ با اختیار نبی تھے۔ اور کسی وہ جو مسلمان صاحب موجود تھا اس کو موقع ملے کہ آؤ کہ تم بھی کچھ بتاؤ، اور وہ مسلمان آ کر کہے کہ میں اس نبی کا امتی ہوں اور اس مذہب کا پیروکار ہوں جس کے نبی کو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں تھا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، جس کے نبی مر کے مٹی میں مل چکے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، جس مذہب کے نبی کا وسیلہ پیش کرنا جس کا قرآن میں حکم ہے، وہ وسیلہ پیش کرنا شرک ہو جائے گا۔ ان کا میلاد مناؤ تو شرک ہو جائے گا، بدعت ہو جائے گی۔ ان کی میلاد کی خوشیاں مناؤ تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاؤ گے۔ وہ نبی تو ایسے ہیں جن کو کل کی خبر نہیں ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ وہ نبی تو ایسے ہیں کہ ان کی حیثیت ڈاکیے کی طرح تھی، کہ وہ جس طرح ڈاکیا ڈاک لے کر آتا ہے اور جس کی ڈاک ہوتی اس کو دے کے چلا جاتا ہے، بقیہ اس کا کوئی کام نہیں ہوتا۔ تو ہمارے نبی بھی آئے، قرآن پکڑا کر چلے گئے، بس اس سے زیادہ ان کی تعظیم نہیں کرنی، ورنہ اللہ سے ملا دو گے، اور اللہ سے ملا دیا تو کافر و مشرک ہو جاؤ گے۔ تو پھر سننے والے کیا کہیں گے کہ بھائی جس اسلام کے تم پیروکار ہو اس اسلام کو ہمارا دور سے ہی سلام ہے۔ ایسے بے بس نبی کے تم امتی ہو، ایسے جناب بے اختیار نبی کے تم امتی ہو، اور ایسے مذہب کے پیروکار ہو، ہم نہیں اس کے قریب آتے۔ بتائیے اس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اسلام کی، قرآن کی تعظیم ہوگی یا توہین ہوگی؟ بولیے۔ وہاں تو ایسا عاشق ہو کہ جو آ کر کہے جس نے قرآن عاشقوں سے پڑھا ہے، جس نے قرآن
ادب کرنے والوں سے پڑھا ہے، بے ادبوں سے نہیں پڑھا، گستاخوں سے نہیں پڑھا۔ وہ آ کر کہے گا او زیادہ بات نہ کرو او ہندو، تم کہتے ہو تمہارے رام نے سیتا سے شادی کرنے کے لیے بڑی کمان کو توڑ دیا، اپنی کمان اپنے پاس رکھو، میں اس نبی کا امت ہوں، میں اس نبی کا امتی ہوں جسے اس کے رب نے اتنا اختیار دیا کہ زمین تو کیا اس کا اختیار آسمانوں پر بھی چلتا تھا۔ انہوں نے تمہارے اس رام نے کمان کو توڑ دیا، میں اس نبی کا امتی ہوں جنہوں نے اپنی انگلی سے چاند کو 2 ٹکڑے فرما دیا ہے۔ بلند آواز سے سبحان اللہ، حضور کی شان سن کر کہیے سبحان اللہ۔ ان پر تو ہمارا ایمان بھی مکمل نہیں ہوتا، ہمارا بالکل ہی ایمان ہے، لیکن تمہارے نبی علیہ السلام نے تو مردوں کو زندہ فرمایا، وہ مردے جن میں ایک مرتبہ اللہ نے پہلے روح ڈالی تھی اور پھر نکال لی تو پھر ان کو زندہ کر کے کلمہ پڑھایا۔ میرے نبی وہ ہیں جنہوں نے ان چیزوں کو کلمہ پڑھا لیا جن کے جسموں میں روح بھی نہیں ہوتی تھی۔ میرے نبی نے سوکھے تنے کو کلمہ پڑھا لیا، بلکہ اس سے اپنی ذات سے عشق کرنا سکھا دیا کہ جب ممبر بنا اور استوان حنانہ کو چھوڑ کر حضور نے ممبر پر خطبہ دیا تو چیخیں مار مار کر وہ کھجور کا تنا ہچکیاں لے لے کر رونے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھے چھوڑ دیا اور اس ممبر پر تشریف لے گئے۔ حضور علیہ السلام نے اس کی ہچکیاں سنی۔ بتائیے کوئی درخت ہچکی لیتا ہے؟ اس میں روح ہوتی ہے؟ اسے کیا پتا کہ فراق کیا ہے اور وصل کیا ہے، جدائی کیا ہے اور ملاپ کیا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ٹیک لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ حضور کے جسم مبارک کی صحبت ایسی نصیب ہوئی کہ اس کے اندر بھی عشق پیدا ہو گیا، اس کے اندر بھی محبت پیدا ہو گئی، اس کے اندر بھی حضور کی الفت اور انسیت پیدا ہو گئی۔ حضور نے فرمایا کیا چاہتا ہے؟ کہنے لگا جنت میں آپ کی رفاقت چاہتا ہوں۔ حضور نے اسے بشارت دی کہ کل جنت میں تو ہمارے ساتھ ہوگا۔ کھجور کا تنا، شان تو ایسے بیان کی جاتی ہے رسول اللہ علیہ السلام کی۔ میرے نبی پاک وہ ہیں، ان کا کلمہ میں نے پڑھا ہے، ان کا میں امتی ہوں، ان کے دین کا پیروکار ہوں، جنہوں نے درختوں اور کنکروں سے بھی کلمہ پڑھوا لیا۔ ہمارے نبی تو ایسے ہیں، بتائیے ایسے تعظیم بیان ہوگی یا شان بیان ہوگی حضور کی، یا ایسے بیان ہوگی جیسے کہ پہلے والے منکر اور مرتد قسم کے بندے نے جو ہے شان بیان کی تھی؟ وہ کہے گا، وہ عاشق کہے گا اے یہودی ٹھیک ہے، ہم موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے پتھر پر عصا مارا اور وہاں سے 12 چشمے جاری فرما دیے۔ پتھروں سے تو پانی جاری ہوتا ہی ہے، یہ اللہ کی عادت جاریہ ہے، اللہ کی سنت جاریہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں ذکر فرمایا ہے کہ کچھ پتھر ایسے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں خوف خدا میں تو اس سے چشمے جاری ہو جاتے ہیں، کچھ خوف خدا سے گر جاتے ہیں جس طرح لینڈ سلائیڈنگ ہوتی ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ اللہ رب العالمین کی خشیت سے پتھر پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیتے ہیں اور چشمے ان سے پھوٹ پڑتے ہیں۔ ہمارا ایمان ہے اس پر، موسیٰ علیہ السلام کے معجزے پر بھی ہمارا ایمان ہے، لیکن تمہیں بتاؤں کہ میں کس نبی کا پیروکار ہوں، میں نے کس نبی کا کلمہ پڑھا ہے کہ پتھروں سے تو پانی نکلا ہی کرتا ہے، اللہ کی عادت جاریہ ہے، لیکن یہ جسم جو ہے اس کے اندر تو خون دوڑ رہا ہے، اس سے تو پانی نہیں نکلتا۔ میں اس نبی کا پیروکار ہوں جس نے اپنی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری فرما دیے تھے۔ پانی کے چشمے اور انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے، جھوم کر ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری، واہ واہ۔ اعلیٰ حضرت نے کیا خوب فرمایا کہ پنجاب رحمت، یہ 5 رحمت کی جو انگلیاں سے ندیاں جاری فرما دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میں تو اس نبی کا پیروکار ہوں۔ اور حضور علیہ السلام کی بھی وہ شانیں بیان کرے گا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس نبی کا امتی بنایا ہے، اس نبی کی تعظیم اور توقیر کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے کہ جس کی تعظیم اور توقیر کرنے کا اللہ خود قرآن میں حکم ارشاد فرما رہا ہے۔ دنیا میں بڑے بڑے بادشاہ آئے، بڑے بڑے سلطنت کے حکمران آئے، ساروں نے اپنی بارگاہوں کے آداب خود تعلیم فرمائے، اور جیسے جیسے وہ جاتے رہے ان کے آداب بھی ساتھ ہی رخصت ہو گئے، لوگ ان کے نام و نشان بھول گئے، لیکن ایک بادشاہ اللہ نے دنیا میں ایسا بھیجا جس کو اللہ نے اپنا محبوب بنایا۔
اس بادشاہ کی بارگاہ کے آداب انہوں نے خود نہیں وضع کیے، اللہ رب العالمین نے وضع فرمائے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں تم نے آواز اونچی نہیں کرنی ہے، آواز اونچی کرو گے زندگی بھر کے اعمال برباد ہو جائیں گے۔ بتائیے اللہ نے اپنے رسول کا کتنا مقام رکھا ہے، کتنی تعظیم سے نوازا ہے، کتنی شان عطا فرمائی ہے۔